8 اور صورت ہے سورۃ الاعراف۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی سابقہ انبیاء کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ کافروں کے سامنے جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، کافر چونکہ فوراً انکار کر دیتے تھے، جس سے بعض اوقات نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے اصحاب کا دل جو ہے وہ گھٹتا تھا۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا، کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ تو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو جادوگر کہیں، جو مرضی کہیں، آپ کا کام جو ہے وہ ان کو تبلیغ کرنا ہے، تو آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح کی تسلی تھی کہ ان کے نہ ماننے سے ہوتا ہے نا، بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو بندہ محنت بھی کرے، آگے سے لوگ مانے نہ، تو اس وجہ سے بعض اوقات بندے کا دل گھٹتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، کوئی بات مانے یا نہ مانے، اس سے آپ کا دل نہیں گھٹنا چاہیے۔ اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کا جو واقعہ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ کل ہم نے تخلیق انسانیت کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ پڑھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مٹی کے جوہر سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ ثم صورناکم، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ دیکھیے انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انسان کو بڑی اچھی صورت اور بڑی اچھی شکل کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اللہ کی تخلیق پہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ آنکھوں سے نابینا ہے یا کسی کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی عیب ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ تخلیق اللہ کی ہے، آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، گویا آپ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی اندھا ہے، کوئی ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کو کیا کہا تھا بھلا؟ چھوٹے قد والی۔ اب اس کا قد چھوٹا تھا، تو قد اس نے جان بوجھ کر چھوٹا تو نہیں نہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا چھوٹے قد والی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، تو نے ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر یہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ معمول سے جملے بولے جاتے ہیں، چھوٹا قد ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، فلاں ہے، کالا ہے، اس طرح کے الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں، تو یہ نہیں بولنے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تصویر کشی کی، خوبصورت انسان کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ ایک تعظیمی تھا، تو پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔
किसी भी आदमी के सामने, किसी भी आदमी के सामने, कोई भी आदमी हो, किसी भी आदमी के सामने झुकना ये दुरुस्त नहीं है। उसे झुककर, बहुत ज़्यादा झुककर सलाम करना ये बिल्कुल गलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहा, अल्लाह के रसूल, हमने बादशाहों को देखा है कि उनके जो मतहत लोग हैं, उनके मानने वाले, वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं, तो हमारा दिल करता है हम आपको सजदा करें। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में सजदा जो है ताज़ीमी हराम है, तो हम किसी के सामने नहीं झुक सकते। बहरहाल उस दौर में ये जायज़ था। तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह ताला ने और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। उन्होंने तो सजदा कर दिया, ठीक है, लेकिन इब्लीस ने ना किया। इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? इसकी वैसे तो कुरान ने ख़ुद जो है वो वजाहत की है कि उसने तकब्बुर किया। असल में इब्लीस तख्लीक़ आदम को देख रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो कैसे हुई। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चूँकि मिट्टी से पैदा किया, अब वो देख रहा था ये तो एक मिट्टी है, हकीर सी मिट्टी है, नीचे ज़मीन से उठाई गई है और ये इसकी पैदाइश जो है वो नाक़िस है। वो ये समझ रहा था कि इसकी पैदाइश एक हकीर चीज़ से हुई है और मैं चूँकि आग से बना हूँ और आग एक रोशन चीज़ है, अच्छी चीज़ है, रोशनी देती है, गर्माइश देती है, तो मैं अच्छी चीज़ से बना हूँ, ये हकीर चीज़ से पैदा हुआ है, तो इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ। वो ये समझ रहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ। हमारे माशरे में देखें ये सोच शैतान की थी, अपने आप को बेहतर समझना और दूसरे को हकीर समझना। आप देखें हमारे माशरे में ये भरा हुआ है, हमारा माशरा इस चीज़ से। हर बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा अपने आप को बेहतर समझता है। मैं बहुत चीज़ हूँ, बाकी सब हकीर हैं, मैं अच्छा हूँ, बाकी हकीर हैं। तो ये सोच शैतान की सोच है, अल्लाह के बंदों की ये सोच नहीं होती। तो बहरहाल सब ने जो है वो सजदा किया, जितने भी फरिश्ते थे उन्होंने सजदा कर दिया, इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के, लम यकुम मिनस साजिदीन, इब्लीस सजदा करने वाला नहीं था। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि हुक्म तो फरिश्तों को हुआ, इब्लीस तो फरिश्ता नहीं था, तो फिर इब्लीस ने इनकार क्यों किया? इसमें वैसे तो इसके बहुत सारे जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इसका जवाब इस अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने खुद ही दे दिया है। क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, किस चीज़ ने तुझे रोका कि जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था, इज़ अमरतुका, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था सजदा करने का। तो इससे पता यह चलता है कि फरिश्तों को भी हुक्म हुआ सजदा करने का और जो है वो इब्लीस को भी हुक्म हुआ सजदा करने का। तो जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया सजदा करो, चूँकि वो फरिश्तों के साथ रहता था जिन, लेकिन रहता फरिश्तों के साथ था, तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी हुक्म दिया सजदा करो और इब्लीस ने जो है वो सजदा ना किया। आगे सजदा ना करने की वजह वो खुद बयान कर रहा है, आना खैरुम मिन, आना खैरुम मिन, वो कह रहा है मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों? उसने वो तख्लीक़ आदम को देखा था कि आदम को अल्लाह ताला कैसे पैदा कर रहा है, किस चीज़ से बना रहा है, मिट्टी से बना रहा है, वो देख रहा था। कहने लगा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आग तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन तूने इसको मिट्टी से पैदा किया। अब मिट्टी की तो हकीर चीज़ है, ज़मीन से उठाई हुई मिट्टी है, तो उसने आग और मिट्टी का आपस का तक़ाबुल किया, ठीक है। मिट्टी अमूमन ज़मीन पे होती है, नीचे गिरी रहती है और अपनी शक्ल और रंग इसका बदलता रहता है, लेकिन जो आग होती है अमूमन वो मतलब रोशन चीज़ होती है, नज़र आती है, एक रोशनी नज़र आती है। तो इस बिना पर उसने कहा कि आग तो अच्छी चीज़ है, मैं तो आग हूँ, आग तो लोगों को रोशनी देती है और मिट्टी क्या देती है, कुछ भी नहीं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आप देखें उतने फ़ायदे आग के नहीं होते जितने फ़ायदे मिट्टी के होते हैं। मिट्टी तो सिर्फ़ एक गर्माइश देती है, बल्कि मिट्टी के नुकसान, आग तो सिर्फ़ एक गर्माइश देती है, बल्कि आग के तो फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हो जाते हैं। आग जला भी देती है। तो मिट्टी के कितने फ़ायदे हैं? मिट्टी से सारी नबातात निकलती हैं, फसलें निकलती हैं, दरख्त निकलते हैं, ठीक है। मिट्टी से फिर बहुत सारी, आजकल तो मादनियात बहुत सारी मिट्टी से जो है वो निकल रही हैं। तो मिट्टी के फ़ायदे बनिस्बत आग के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हर बंदे की अपनी अपनी एक समझ होती है, जिसके अंदर तकब्बुर होता है, अना होती है, वो अपने फ़ायदे देखता है, बस मैं बेहतर हूँ बस।
تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے تو نکل جا، تیرے تکبر کی وجہ سے اب تو ذلیل کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو حقیقتاً ابلیس کے 3 جرم تھے۔ ایک، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے حکم دیا تھا اذ امرت سجدہ کر، اس نے نہیں کیا۔ تو جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کے نقش قدم پر چلتا ہے اور بالآخر فخرج انک من الصاغرین، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حکم جو اس نے نہیں مانا اس پر نادم ہونے کی بجائے اس نے تکبر کیا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم ابن آدم ہے، ابن آدم خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، تکبر نہ کرے، غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لے۔ تو معافی کی بجائے اس نے کیا تکبر کیا کہ میں نے تو غلطی کی نہیں، حجت بازی پیش کی، جس طرح بعض انسان کرتے ہیں، مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، میں غلط نہیں ہوں، غلط تو فلاں ہے، فلاں کا یہ جرم ہے، فلاں کا یہ قصور ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ تو شیطان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ اس نے نادم ہونے کی بجائے تکبر کیا اور کہا میں ٹھیک ہوں۔ تیسرا قصور اس کا یہ تھا کہ ایک تو اس نے تکبر کیا، دوسرا اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا۔ ٹھیک ہے، تو 3 جرم کون سے ہوئے؟ اللہ کا حکم نہ ماننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھنا۔ اب بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا تو سمجھتے ہیں لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں۔ لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کہتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ 2 جرم ہو گئے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا اور دوسرے کو حقیر ذلیل سمجھنا، یہ 2 جرم ہو گئے۔ تو ابلیس نے یہ 3 جرم کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تو یہاں سے نکل جا، اب تو ذلیل ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قال انک من المنظرین، اللہ نے مہلت دے دی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم۔ اب یہ ابلیس کا چوتھا جرم ہے۔ 3 جرم ہم نے پیچھے پڑھے، چوتھا جرم یہ تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم، اس نے کہا کہ اے اللہ، یعنی اپنی گناہ کا الزام اللہ پہ لگا دیا، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، فبما اغویتنی، یعنی تو نے مجھے سجدے کا کیوں حکم دیا؟ تیرا سجدے کا حکم دینا گویا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، سبھی نہیں، لوگ اچھے بھی ہیں، کچھ لوگ یہی ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کیا ہے، اللہ نے میرا نقصان کیا، اللہ نے مجھے فلاں کیا، اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، اللہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ انسان اپنا قصور دیکھے، اپنی کمی دیکھے، اپنی کوتاہی دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان پر مصیبت آتی ہے انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ انسان جو جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے۔ تو انسان پر عذاب انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو انسان اپنا جرم دیکھے، اپنی کمی دیکھے، اپنی کوتاہی دیکھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزامات لگائے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ مجھے نہیں دیتا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزام ہے۔ تو یہ چوتھا جرم شیطان نے یہ کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے وہ الزام لگایا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ انسان اپنی کمی، اپنی سستی چھپانے کے لیے اللہ کی ذات پہ الزام لگا دیتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا۔ سستی اپنی، نااہلی اپنی، کام خود نہیں کرنا، کوئی بھی کام ہے تو الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا اب میں یہ کروں گا کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ یہ گویا ایک گستاخانہ بات تھی۔ اب دیکھیں گستاخانہ جملے بولے اس نے اللہ کا ادب نہیں کیا، تو بے ادب بندہ گویا شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ انسانیت کے اندر اسلام بھی ادب سکھاتا ہے، ہر چیز کا ادب ہونا چاہیے۔ جو کسی کا ادب نہیں کرتا، بڑے کا اور چھوٹوں کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتا،
اسی طرح مختلف چیزوں کا ادب نہیں کرتا، مساجد ہے اس کا ادب ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کا ایک ادب ہے۔ تو جو بندہ بڑوں کا یا چیزوں کا احترام ادب نہیں کرتا، بے ادبی شیطان کے زمرے میں ہے، شیطان نے بے ادبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، رزق کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، نعمت کا ادب کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنا، توہین کرنا، انہیں حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادب گستاخانہ بات کی اور کہا کہ میں کیا کروں گا، میں ابن آدم کے، تو ابن آدم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، میں اس کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ اب یہ وہاں پر دعویٰ کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے، چونکہ اس نے مہلت مانگی تھی پہلے، قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اب تو نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تیرے ساتھ جہنم کو ضرور بھروں گا، تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے۔ تو اب اب دیکھیں یہ شیطان کے جرائم کیا ہے، تکبر کرنا، حقیر سمجھنا، گستاخانہ باتیں کرنا، بے ادبی کرنا، نافرمانی کرنا، اور اپنی نافرمانی اور اپنی کمی کوتاہی کا ملبہ دوسروں پہ ڈال دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا۔ آپ یہ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ شیطان کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ ان سے جہنم کو بھرے گا۔ تو یہ جو نا ہے مذموم اوصاف، یہ ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، یہ شیطانی اوصاف ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اب شیطان کا معاملہ یہاں پہ ختم ہوا، آگے ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پورا قصہ نہیں بیان کیا، مخصوص واقعات جو ہیں وہ بیان کیے۔ اب اس کے اندر واقعہ رہ بھی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں رہتے تھے، اور پھر ان کی پسری سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی، ان کی زوجہ اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں تم جو ہے وہ جنت میں رہو، فکلا منہا حیث شئتما، تم دونوں کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پیچھے بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اماں حوا کو جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ دی، لیکن ایک درخت سے منع کر دیا۔ اب درخت کون سا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی نہیں، نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے، نہ اللہ نے فرمائی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنی طرف سے بھائی گندم کا درخت نہیں ہوتا، کچھ لوگ کہتے ہیں گندم کا دانہ تھا، بھائی درخت ہے، هذه الشجرہ، گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کی فصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی درخت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں فرمائی، تو کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فوسوس لہم الشیطان، اب شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا۔ اب سوال یہ ہے شیطان گمراہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی اس نے اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگی اور اجازت مانگی، اللہ نے اسے دے دی۔ وسوسہ ڈالنے کی طاقت، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شیطان کو دے دی۔ اس نے اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تو اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ جو تمہیں اس درخت سے منع کیا گیا ہے نا، یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ فرشتے تو وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہیں، تو اگر تم فرشتے بن گئے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو وہ فرشتوں والا سارا پروٹوکول تیرا بھی ہوگا۔ او تکون من الخالدین، یا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تجھے منع کیا ہے تو یہ درخت کھا لے، وسوسہ ڈالا نا، دل میں خیال ڈالا، تو یہ درخت کا پھل کھا لے تو یا تو فرشتہ ہو جائے گا یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ بات نہیں مانی، پھر وہ ہماری ماں اماں حوا کے پاس گیا،
اور جا کر جو ہے وہ یہ وسوسہ ڈالا۔ اب انسان ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، تو وناسیہ ولم نجد لہ عزما، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ایک اور مقام پہ کہ وہ دونوں بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے بھلا دیا۔ فناسیہ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر کہ اس نے آدم اور اماں حوا کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ اللہ نے حکم دیا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ فناسیہ یہ دونوں بھول گئے، اماں حوا بھول گئی اور انہوں نے آدم کو کہا، تو دونوں نے کیا کیا، اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے قسمیں اٹھائیں۔ وقاسمہما، تو شیطان نے کیا کیا کہ قسمیں اٹھائیں۔ تو زیادہ قسمیں اٹھانا یہ کس کا کام ہوا؟ شیطان کا۔ بعض لوگ ہر بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہیں بھی، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسم انسان کو نہیں کھانی چاہیے۔ قسمیں اٹھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو بار بار قسمیں اٹھاتا رہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو لوگ بعض اوقات خامد اور بیوی شادی ان کی ہوئی ہے، ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسم ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، بندے کو اس کی بیوی کے خلاف، بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا کے دونوں کی لڑائی ڈال کر اللہ کی قسم ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ جو قسمیں اٹھا کر خیر خواہی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، غور کرنا چاہیے۔ قسمیں شیطان نے بھی کھائی تھی اور اس نے قسم کھا کے کہا تھا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لڑائی تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دو بندوں کی، دو بھائیوں کی یا بہن بھائی کی یا شوہر بیوی کی آپس کے اندر اونچ نیچ تھوڑی بہت ہی ہو گئی، دونوں شاید جلدی صلح کر لیں، لیکن یہ جو تیسرا بندہ آتا ہے نا درمیان میں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اپنا بھی ہو سکتا ہے، بیگانہ بھی ہو سکتا ہے، باہر کا بھی ہو سکتا ہے، اندر کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو بظاہر اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کر، بعض لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ کوشش صلح کروانے کی ہوتی ہے اور وہ کوشش کر کے صلح کروا بھی دیتے ہیں۔ کسی کے درمیان صلح کروانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو میں اس کی بھی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ جھوٹ بول کے دونوں کے درمیان صلح کروا دو، لیکن صلح کروانی چاہیے۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ بھڑکا دیں۔ تو شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، فلما ذاق الشجرہ، تو وہ شیطان کی جو ہے وہ باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کیا کیا، ذاق الشجرہ، درخت کا پھل جو ہے وہ جب کھایا تو بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، فطرتاً انسان حیادار ہے، فطرتاً۔ کوئی کافر بھی ہے نا، کافر بھی ہے، اگر خاندانی آدمی ہے وہ ہے کافر، مسلمان نہیں ہے، وہ بھی اگر بغیر لباس کے کوئی کھڑا ہو جائے نا باہر تو وہ اسے بھی برا سمجھے گا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ تو بے حیائی کو فطرتاً انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، انسان بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ان کے جو ہے وہ لباس جو ہے وہ اترے، اب وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اب سب سے پہلے جلدی جلدی انہوں نے کیا کیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے جو پتے تھے گرے ہوئے ان کو اٹھا کر اپنے آپ کو انہوں نے کور کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم فوراً بے لباس ہو گئے۔ تو جب انہوں نے پھل کھایا اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لباس جو ہے وہ اتار دیے، تو انہوں نے فوراً درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو جو ہے وہ چھپانا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان بے لباس ہو جائے، یا کم از کم انسان ایسا لباس پہنے جو لباس پہننا بھی ہو لیکن بے لباس ہو۔ یہ آج آپ دیکھ لیں مغرب ہمیں، ہماری تہذیب کے اندر کتنا رائج ہو چکا ہے کہ ایسے ایسے لباس آ گئے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود انسان ایسے ہی ہے جیسے بے لباس ہے۔ بعض لباسوں کے تو کلر بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کی چمڑی کا کلر ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا لباس اس نے پہنا بھی ہے کہ نہیں پہنا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لباس پہننے والوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ بندہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایسا لباس پہنے
کہ جسم کے اعضاء نمایاں نظر آئیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو ایسا لباس، تنگ لباس، ٹائٹ لباس، خواہ مرد ہو اسے بھی اتنا ٹائٹ لباس نہیں پہننا چاہیے کہ اس کے جو ہے وہ اعضاء نظر آئیں۔ تو خواتین کے لیے تو بالاولیٰ ایسے تنگ لباس نہیں پہننے چاہیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اعضاء نظر آئیں، یہ شیطان کی خواہش ہے اور یہ کوشش ہے۔ تو شیطان تو اندر سے بڑا خوش ہوا کہ آدم اور حوا کو میں نے جو ہے وہ بے لباس کر دیا، لیکن ان کے اندر فطرتاً چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن آدم میں حیا رکھی ہے، تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے سطر کو جو ہے وہ ڈھانپ لے۔ تو فوراً انہوں نے کیا کیا، انہوں نے درختوں کے پتے لیے اور درختوں کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ تم دونوں نے کیا کیا؟ تم اس کے قریب چلے گئے اور میں نے تم دونوں کو یہ بھی کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا جو ہے وہ دشمن ہے۔ تو قال ربنا ظلمنا، تو فوراً انسان، یہ انسان ہے کہ غلطی ہو گئی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، کثرت سے پڑھا کریں ربنا ظلمنا انفسنا، اس دعا کو یاد رکھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہر نماز کے اندر التحیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ کثرت سے پڑھا کریں، اے اللہ میں اپنے آپ پہ ظلم کر کے بیٹھا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا یہ والی دعا یاد کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہم سب ایز اے انسان، ابن آدم کی اولاد، ہم ابن آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ انسان کے اندر ہے۔ تو انسان کا یہ کام ہے ہر وقت اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگتا رہے، خاص طور پہ ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق رمضان کا مہینہ جس انسان کی زندگی میں آیا اور اس نے اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لعنت سے ہمیں بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس دعا کو یاد رکھ لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، اب بعض اوقات بندے سے غلطی ہوتی ہے، بندہ توبہ بھی مانگ لیتا ہے، اللہ توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ایک سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں ایک فرق آپ نوٹ کریں، غلطی دونوں سے ہوئی، ابلیس نے بھی غلطی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب ایک غلطی آدم سے ہوئی کہ درخت سے منع کیا تھا لیکن منع نہ ہوئے، پھل کھا لیا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس نے غلطی کی، تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر کہا، لیکن آدم سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہا اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، یہ غلطی کا اقرار ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم ابن آدم ہیں یا ہم شیطان کے راستے پر چلتے ہیں؟ تو ابن آدم ہے ہم، غلطی ہو جائے تکبر نہیں کرنا، اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کوئی بھی غلطی، تو انسان ہے، خطا کار ہے، گناہوں کا پتلا ہے، تو انسان اور ابلیس میں یہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابلیس گناہ کر کے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، لیکن آدم اور ابن آدم غلطی ہو جائے فوراً اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، کہا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، اب چلے جاؤ تم زمین میں، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ زمین میں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم زمین میں آئے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آدم درخت کا پھل نہ کھاتا تو ہم زمین پہ نہ آتے، ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتے، تو بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیدائش سے قبل ہی تقدیر لکھ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوگی اور پھر ابن آدم کو دنیا کے اندر بسایا جائے گا۔ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے
اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بسانا تھا اور پھر یہ سارے معاملات ہونے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم دنیا میں چلے جاؤ اور اب دنیا کے اندر ہی تم زندگی بسر کرو گے اور اسی کے اندر فیہا تموتون تم مرو گے ومنہا تخرجون اور پھر اسی زمین سے تمہیں جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، چونکہ شیطان نے آدم اور حوا کا لباس اتارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب خاص حکم دیا کہ اے آدم ہم نے اب تمہارے اوپر لباس بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے گا۔ اصل لباس تقوی کا لباس ہے۔ اسلام جو ہے وہ بڑی اچھی ہماری تربیت کرتا ہے اور بڑی اچھی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ قرآن نے اب واضح طور پر کہہ دیا ہے لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور لباس بہترین کون سا ہے؟ جو تقوی کا ہے۔ اب ایسا لباس ہونا چاہیے جس سے تقوی جھلکے، نہ کہ ایسا لباس ہو جس سے بے حیائی جھلکے۔ تو لباس بہترین کون سا ہوتا ہے؟ تقوی والا لباس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑا عمدہ لباس پہنا کرتے تھے اور کھلا لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، سادہ لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، تو ایسا لباس پہننا چاہیے۔ اب یہ ہمیں اصول بیان کر دیا، اب یہ نہیں کہا کہ سلوار ہو، قمیض ہو، جبہ ہو، فلاں ہو۔ اب ہر علاقے کا اپنا اپنا لباس ہے۔ ہمارے یہاں سلوار قمیض ہوتی ہے، عرب کے اندر جبہ ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف لباس ہوتے ہیں۔ اب اگر اس تفصیل میں جاتے تو پھر تو بڑی لمبی تفصیل ہو جانی تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ جس طرح کا بھی لباس پہننا ہے اس لباس سے تمہارا تقوی جھلکے، نہ کہ بے حیائی جھلکے۔ تو لباس اچھا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ایسا لباس جس سے انسان کے اعضاء ڈھک جائیں اور اس سے تقوی کی جھلک آئے، نہ کہ کوئی اور۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکالا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ینزع عنہما لباسہما، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو ان کی ستر پردہ پوشی کے اعضاء جو ہے وہ دکھائے، ٹھیک ہے۔ انہ یراکم هو قبیلہم، بے شک وہ اور اس کے قبیل تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو شیطان انسان کو ہر وقت گمراہ کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح آدم کو اور اماں حوا کو اس نے بے لباس کیا تھا، انسان جو ہے وہ بھی آپس کے اندر جو ہے وہ بے لباس ہو جائیں، یعنی آسان لفظوں میں جو ہے وہ بے حیا ہو جائیں۔ تو ایسا ہوا ہے اسلام سے قبل۔ آپ دیکھیں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ کپڑے اتار دینا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اگر آپ نے تاریخ اسلام پڑھی ہے تو وہاں پہ یہ بات بھی پڑھی ہوگی کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگ بغیر لباس کے کعبۃ اللہ کا طواف تک کرتے تھے۔ تو عرب کے اندر دور جاہلیت میں انہوں نے ایک مخصوص قبیلہ رکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ مخصوص قبیلہ ہی لباس دیتا تھا۔ اگر اس نے کسی کو لباس دے دیا ہے تو وہ لباس پہن کر طواف کرے گا، اگر وہ مخصوص قبیلہ کسی کو لباس نہیں دیتا تو بغیر لباس کے وہ لوگ طواف کرتے تھے۔ تو شیطان کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ ابن آدم بغیر لباس ہو جائے۔ تو ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور ہم نے ایسا لباس پہننا ہے جس سے تقوی کی جھلک جو ہے وہ نمایاں ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں، فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد نے ایسا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کیسا دیکھا ہے۔ تو مشرکین مکہ جب انہیں کہا جاتا تھا بھئی تم انہیں لباس کیوں نہیں دیتے، تو یہ بغیر لباس کے طواف کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے تھے ہمارے بڑے بھی ایسا کرتے تھے، چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا دیکھا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ یہی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو
گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں اور بڑوں کو اللہ نے حکم دیا تھا تو وہ اللہ، یہ گویا اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ اللہ نے فحاشی کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ اس قسم کی فحاشی کا حکم جو ہے وہ نہیں دیتا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً، اب دیکھیں عام بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لباس پہننا ہے تقوی کا لباس، لیکن خصوصاً زینتکم عند کل مسجد، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا حکم دیا ہے کہ جب مسجد میں آنا ہے تو بالاولا عمدہ لباس، زینت والا لباس، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس جو ہے وہ پہننا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت، ٹھیک ہے، الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق کس نے حرام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زینت کو حرام نہیں کرتا، رزق کو حرام نہیں کرتا، اللہ حکم دیتا ہے کہ تقوی کا لباس پہنو اور زینت کا لباس، اچھا لباس جو ہے وہ پہن کر جو ہے وہ مسجدوں میں آؤ۔ تو خاص طور پہ مسجد میں جب آنا ہو تو صحابہ کرام اور صحابیات کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ مسجد میں آتی تھیں صحابیات بھی اور صحابہ کرام بھی، ایسا لباس نہیں پہنتی تھیں جس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوتے تھے، یعنی ایسے نقش و نگار کہ بندہ کھڑا نماز میں ہو اور دھیان اس نقش و نگار والی چیز میں جا رہا ہو۔ تو کوئی بھی چیز، یہ لباس کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز انسان کو ایسی نہیں پہننی چاہیے دوران نماز یا مسجد میں آتے ہوئے کہ عبادت کی طرف دھیان کم اور اس چیز کی طرف دھیان بندے کا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لباس، ایسی ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، ایسی پگڑی ہو سکتی ہے، ایسا روبٹہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو، ایسی چیز بطور، ویسے بندہ پہن سکتا ہے لیکن بطور خاص حالت نماز میں، تو نماز میں اس قسم کی چیزیں نہیں پہننی چاہیے کہ بندے کا دھیان نماز میں کم ہو اور ان چیزوں کی طرف بندے کا دھیان جو ہے وہ زیادہ ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک چادر میں نے لٹکائی تھی آپ کے حجرے میں جس میں نقش و نگار بہت زیادہ تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے نماز کے بعد اس چادر کو اتار دیا، اس پردے کو اتار دیا، آپ نے فرمایا نماز میں میرا دھیان اس کی طرف گیا ہے۔ تو ایسی چیزیں خاص طور پہ دوران نماز نہیں پہننی چاہیے۔ یہ صورت جو ہے چونکہ مکی ہے تو مکی صورتوں میں جنت کی باتیں آگے جو ہے وہ چل رہی ہیں اور پھر آگے جہنم کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 38 کے اندر قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں سورہ مکی صورتوں کے اندر عام ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جماعتوں کو، جماعتیں بنا کے، گروہ بنا کے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جماعتیں بنا کے، گروہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو یا ان لوگوں کو کہے گا کہ ایسی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، ایسے جن اور ایسی دوزخ کی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء یضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار۔ تو ہوگا کیا کہ اب ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا، وہ جماعت اللہ تعالیٰ کو یہ کہے گی کہ اے اللہ یہ جو جنہوں نے ہمیں برائی پر لگایا ہے نا ان کو پہلے جہنم کے اندر پھینک۔ مثال کے طور پر کسی نے، میں مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کسی نے کوئی شرکیہ رسم ایجاد کی،
اب اس شرکیہ رسم کو ایجاد کرنے والے کی اولاد، اس کے پوتے، آگے نسل، وہ ساری کی ساری شرکیہ رسم کر رہی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے پوتوں کو یا دیگر لوگوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینکے گا نا، تو وہ کہے گے اللہ ہمارے اس بڑے کو بالاولیٰ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک، کیونکہ اس نے یہ رسم ایجاد کی تھی، اور وعلیکم السلام، اس رسم کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، تو اے اللہ ہمارے بڑوں کو اٹھا کر پہلے جہنم کے اندر پھینک۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی ایسی برائی ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل تو ویسے سوشل میڈیا ہے، ہم ایک برائی جو ہے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، ہم تو ڈال گیا، ہمارا تو وہ گناہ تک ختم ہو گیا، لیکن وہ گناہ آگے شروع ہو گیا۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے، جب لوگ اسے دیکھیں گے، اور سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہو کر اس بندے کے کھاتے میں آتے جائیں گے جس نے یہ برائی کو لگایا ہے، تو یہ برائی کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو جنہوں نے ہمیں اس برائی پر لگایا تھا نا، اے اللہ ان کو اٹھا کے جو ہے وہ جہنم کے اندر پہلے پھینک۔ چونکہ جہنم کی باتیں ہوئی ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی باتیں بھی کہیں کہ والذین آمنوا، اگلی آیت میں، آیت نمبر 42 میں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورهم من غل ونزعنا ما فی صدورهم من غل۔ اس کو ذرا سمجھیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب دو لوگ ہیں، دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، خامد بیوی ہو سکتا ہے، آپس کے اندر ان کا جھگڑا رہتا ہے، ہمارا بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہوگا، لیکن بندے دونوں اچھے ہیں دونوں اچھے، لیکن آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ اب دونوں جنت میں چلے گئے، اب کیا وہ جنت میں جا کر بھی جھگڑیں گے؟ تو نہیں، جنت میں کوئی نہیں جھگڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، میں لوگوں کے سینوں سے غل ختم کر دوں گا۔ کسی کے سینے میں جو بھی جنت میں جائے گا، آپس کے اندر دو بھائی، بہن بھائی یا خامد بیوی، کوئی بھی دو لوگ آپس میں، ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کی کجی، ٹیڑھ پن، نفرت، انتقام، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ چیزیں دل سے اللہ تعالیٰ نکال کر، باہمی قدورتیں ختم کر کے، دلوں کو صاف کر کے، دلوں کی میل کچیل نکال کر، بالکل دل صاف کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجری من تحتہا الانہار، اب جنت میں جاؤ اور جنت کی نہریں جو ہے وہ تمہارے لیے ہیں۔ تو یہ ہے، تو جنت میں جو بھی جائے گا نا، تو جنت میں دل صاف ہوں گے۔ آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی بھی چل رہی ہے، آپ دونوں جنت میں چلے گئے، تو آپ دونوں کے دل جو ہے وہ صاف ہوں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ آپس کی لڑائیاں نہیں، بس الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہوگی۔ جنت میں جو بھی جنت میں جائے گا وہ صرف اللہ کی تعریف کرے گا، نہ کہ آپس کی لڑائیاں۔ آگے آیت نمبر 46 کے اندر ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، یہ سورہ اعراف ہے، تو اسی لفظ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ اعراف پڑا ہے۔ ایک طرف وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اب اعراف کو سمجھیں، اعراف کیا چیز ہوتی ہے؟ اعراف ایک جگہ ہوگی، وہ جگہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر اشارہ بھی کیا ہے۔ اب ایک دیوار ہوگی، اس دیوار کے ایک طرف جنتی لوگ ہوں گے اور اس دیوار کی دوسری طرف جہنمی لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے، ذرا اس کو سمجھے، ایک دیوار ہے، دیوار کی ایک طرف جہنمی لوگ ہیں، ایک طرف جنتی لوگ ہیں، دیوار کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ وہ جو دیوار کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہیں نا، وہ ابھی نہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہیں، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا شوق اور دلی رجحان یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جہنمیوں کا ماحول بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک بندہ، یہ آگے کافی ساری آیات آ رہی ہیں، اس لیے میں بات شروع کے اندر جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ اب ایک بندہ جو دیوار کے اوپر کھڑا ہوگا
جب وہ جنتیوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں شوق ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن جب جہنمیوں کے عذاب کو دیکھے گا تو اتنا ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ کم از کم میری حالت ان جہنمیوں جیسی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے نا، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو ہم اس نعمت کو دیکھیں اور دل میں شوق رکھیں کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، میں اور آپ یا کوئی بھی آدمی بالفرض ہے وہ غریب ہے، وہ کسی امیر کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے میں بھی امیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اے اللہ مجھے امیر بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ الزام نہ لگائے کہ اللہ نے مجھے امیر کیوں نہیں بنایا۔ وہ غریبوں کو دیکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو، تم ان سے تو بہتر ہے نا جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، ان سے بہتر ہو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اس سے بہتر ہو جس کے پاس کان نہیں ہے، اس سے بہتر ہو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ تو پھر انسان کے دل میں ایک شکر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا۔ تو مقام اعراف پر کھڑے ہونے والے لوگ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں تو نے شامل نہیں کیا جن کو ابھی عذاب ہو رہا ہے۔ وہ جنت میں بھی ابھی نہیں گئے، جنت میں جانے کا شوق ہے، طمع ہے، لیکن ابھی درمیان میں کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف جہنم کے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے تو بہتر ہے نا، جہنم میں تو نہیں نہ گئے ابھی تک، تو جنت کی امید بھی ہے۔ اب ان آیات کو پڑھیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، درمیان میں ایک پردہ ہوگا، تو وہ پردہ وہی دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهَا، وہ درمیان کے اندر ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی، ایک بلندی ہوگی، تو وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اب وہ جنتیوں کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، کن سے پہچانیں گے؟ نشانیوں سے۔ اب جنت کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ جنتیوں کی مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جنتی لوگ ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ پریشانی کے اندر پھر رہے ہوں گے، تو وہ جنتی لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، تو ہم ابھی داخل تو نہیں ہوئے جنت میں، لیکن ابھی ہم طمع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ جو ہے وہ اپنی دوسری طرف دیکھیں گے ان لوگوں کی طرف جو ہے وہ جو جہنم کے اندر جہنم کی سزائیں جو ہیں وہ لے رہے ہیں، جب وہ ان کی طرف دیکھیں گے تو وَإِذَا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی وَإِذَا صُرِفَتْ یعنی دیکھنا نہیں چاہیں گے، لیکن بحالت ظاہری بات ہے جب سامنے سارا کچھ ہوگا تو ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی۔ ایک ہوتا ہے خود دیکھنا، ایک ہوتا ہے نگاہ پھیر دیا جانا، تو جہنمیوں کی طرف تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، ان کے دل میں شوق ہوگا کہ ہم جنتیوں کی طرف دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نگاہیں پھیر دے گا تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی طرف بھی، تو ان کو دیکھ کر کہیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم قوم کی طرح نہ بنا دینا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو وہ بلند آواز سے آوازیں دیں گے کہ جن کو انہوں نے ان کی نشانیوں سے پہچانا تھا کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ تو ہوا کیا کہ اب دنیا میں بعض لوگ جو جرم کرتے ہیں، ان کے بڑے خاندان، بڑے پیسے والے، بڑا سارا کچھ ہوتا ہے، اب یہ ایک طرح کا یہ جو متکبرین لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا، اس کی اصل میں تفصیل سے وضاحت ہے سورہ مطففین کے اندر بھی ملتی ہے کہ لوگ، کافر لوگ یا متکبرین لوگ غریب غربا کو دیکھ کر ایک مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ لوگ جو جنت والے ہیں یہ ان جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کیا کہیں گے کہ تمہارے مال نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تم دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے،
تو یہ گویا ایک مکافات عمل ہوگا۔ آج دنیا میں وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جنتی لوگ مذاق اڑائیں گے ان جہنمیوں کا۔ اب آگے بات سنیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب یہ جہنمی لوگ اب تانے سن رہے ہیں، جنتی لوگ تانے دے رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے تکبر کیا، آج تم جہنم کے اندر جو ہے وہ آگے ہو، اب یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو یہ جنتیوں کو کہیں گے ایسا کرو یار، ہم تو آگ میں رہیں جل رہے، ایسا کرو اوپر سے تھوڑا سا پانی بہا دو کو ہماری آگے ٹھنڈی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ونادى اصحاب النار، آگ والے کہیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، او ہم پہ کو تھوڑی سی آگ ہی برسا دو، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی تھوڑا سا پانی دے دو یار، او مما رزقکم اللہ، کو تھوڑا سا کھانے پینے کو کچھ دے دو، کو تھوڑا سا آرام ہمیں ملے، کو کھائیں پئیں ہم تو ہمیں تو کھانا بھی وہ ہے نا، پانی کھولتا ہوا پانی، تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو پیٹ کی انتڑیاں ساری جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، تھور کا درخت، کانٹوں دار درخت ہوگا جو ایک لقمہ کھائیں گے نہیں، کھائیں زبردستی کھائیں گے گلے میں اٹک جائے گا، تو اس طرح کی سزائیں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی اچھا پھل نہیں کھایا، اچھا کچھ بھی نہیں کھایا، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کو تھوڑا سا اوپر سے پانی بہا دو، کو تھوڑے سے پھل تم بھی پھینک دو، جنت کے اندر وافر پھل ہے۔ تو قالوا، وہ آگے سے کہ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ پھل، یہ جنت کا پانی، یہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ جو ہے وہ حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ دین ہے، دین کو خدا را کبھی بھی کھیل تماشا نہ بنائے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں دین کو فقط کھیل تماشا جو ہے وہ سمجھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، دین کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کا پھر کھیل تماشا جو ہے وہ بنا دے گا۔ تو آگے سے کہیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج اللہ نے ان کو اسی طرح بھلا دیا جس طرح دنیا میں یہ لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، سریام کھا پی رہے ہیں، اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں نے تم کو بھلا دیا، کیونکہ دنیا میں تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اور آج رب تمہارا تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ آگے آیت نمبر 55 کے اندر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیا، دو باتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں، جب بھی دعا کرنی ہے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا، تضرعا، آہوزاری کرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گرانا۔ ہم وڈیروں کے پاس جا کر، چودھریوں کے پاس جا کر رو لیتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نہیں روتے۔ تو تضرعا کہتے ہیں گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے۔ زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے فوراً بیٹا دے دیا۔ تو ایک تو تضرع ہونا چاہیے، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے نا تو نگاہیں جھکی ہوئی، ادب، احترام اور عاجزی، انکساری، اے اللہ میں گناہ گار، میں خطا کار، میں بس سارا کچھ میں ہوں، اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، مانگیں گے، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا۔ وہ حدیث مشہور شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سفر کر رہا تھا، ایک بندہ جو مسافر تھا، اس کا صحرائی سفر کرنے والے لوگ کیسے سفر کرتے تھے کہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر پانی ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر ہی کھانا ہوتا تھا، اونٹ کے اوپر ہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو چونکہ صحرا میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا، تو ایک بندہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اونٹ کے اوپر اس نے سارا کچھ رکھا ہوا ہے، تو ایک جگہ وہ تھک ہار کے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا، تو جب اس کی آنکھ کھولی اس کا سواری گم ہو گئی۔ اب سواری نہیں گم ہوئی، گویا اس کی زندگی گم ہو گئی، کیونکہ اس کے اوپر سارا کچھ تھا، کھانا پینا، اس نے بڑی سواری اپنی جو ہے وہ ڈھونڈی، سواری نہ ملی، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، جب اس کی دوبارہ آنکھ کھولی اس نے دیکھا اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، گویا اس کی
زندگی واپس آ گئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے بات جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اسپتال میں چلا جائے ہیں تو اسے ڈاکٹر کہہ دیں بس اس کی مہمان نوازی اب کرو، یہ دنیا سے جا رہا ہے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دیں اور اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے، ڈاکٹر جواب دے دیں اور اللہ شفا دے دے، وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اسی طرح وہ مسافر اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں آ کر کہتا ہے اے اللہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الٹ کہہ دیا، کہنا کیا تھا اے اللہ تو رب میں تیرا بندہ، لیکن اس نے خوشی میں الٹ کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان ہاتھوں کو خالی واپس بھیجتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو دعا کے اندر سب سے پہلی جو چیز آپ نے رکھنی ہے نا، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ تضرع، آہوزاری، رو دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ رونا نہیں نہ آتا، کم از کم رونے والا منہ بنا لیں۔ رونا بھی آ جاتا ہے جب انسان دل سے ٹائم نکال کر، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے نا تو پھر رونا آ جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ خفیہ۔ خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چپکے چپکے۔ ایک ہوتا ہے سب کے سامنے دعا مانگو جی، سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ مجمع کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چپکے چپکے، سحری کے وقت میں، تو دوسری بات ہے وہ خفیہ، یعنی چپکے چپکے۔ تو آپ تہجد کا وقت ہے، کوئی بھی وقت ہے، آپ تنہائی کے اندر ہے تو چپکے چپکے جو ہے وہ آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ تو دعا کے اندر یہ دو چیزیں اگر آپ شامل کر لیں، ایک تضرع، عاجزی انکساری، اور ایک جو ہے وہ چپکے چپکے اپنے رب کو پکارنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی دعائیں جو ہے وہ سنتا ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اور وہ مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا سبق جو ہے وہ اگلا پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 59، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے احوال اور ان کی امتوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی یہ ضروری باتیں انبیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے جو ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے قبل کبھی کسی نے شرک نہیں کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام آئے، اور آدم علیہ السلام کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی تھیں، کوئی اخلاقی برائیاں، تو اس کو دور کرنے کے لیے انبیاء بھی آئے۔ تو اوورآل لوگوں کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں تھا، تو بلکہ اس کے الٹ کیا تھا کہ نیک لوگ بہت زیادہ تھے۔ چند نیک لوگ تھے، ود سوا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں شرک کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا، تو یہ اس لیے ساری وضاحت کر رہا ہوں۔ تو چند لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح کے اندر ہم اس کی وضاحت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بزرگ بڑے نیک تھے، اچھے بزرگ تھے۔ تو جب یہ ایسا کرتے تھے نا، خود بھی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو بھی عبادت کا کہتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی آج کل تو بہت کم ہے، لیکن آج سے آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں تو 25 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، گھر کا ایک بڑا بزرگ ہوتا تھا، اس نے خود بھی نماز کے لیے آنا اور سب کو ساتھ لے کر آنا۔ اب بھی یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن کم ملتی ہیں بنسبت اس دور کے۔ تو وہ جو بزرگ جو سب کو نماز کے لیے لانے والا، سب کو نماز کے لیے اٹھانے والا، تو ایسا اگر بزرگ فوت ہو جائے تو پھر اگلی نسل میں سستی آ جاتی ہے عبادت کے حوالے سے۔ تو ان کے اندر 5 بزرگ تھے
تو وہ ان کو نیکی کی طرف لاتے تھے، عبادات کا کہتے تھے۔ تو وہ پانچوں بزرگ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو لوگ عبادت کے اندر وہ سستی کاہلی آ گئی لوگوں کے، تو شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، شیطان لوگوں کے پاس آیا، انسانی شکل میں آیا۔ شیطان انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی شیطان آیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور مال چرایا تھا، وہ انسان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ انسان نہیں، یہ شیطان تھا۔ تو شیطان بہرحال شیطانی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ انسانی شکل اختیار کر کے وہ آیا اور اس نے کہا یار پہلے تم اب دیکھیں، تھوڑا سا غور کرنا ہے ساتھ باتوں میں۔ شیطان لازمی نہیں ہر وقت آپ کو برائی کا کہے، وہ برائی کو اچھے غلاف میں لپیٹ کر دے گا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا یہ گناہ کا کام کر لو، وہ کہے گا یہ اچھا کام ہے کرو۔ تو برائی کو اچھائی کے اندر لپیٹ کر پیش کرے گا، دین کا لباس، دینی ٹچ دے کر۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ بزرگ تمہارے اندر، اب تم عبادت کیوں نہیں کرتے، بڑے سست ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی 5 بزرگ تھے یہ ہمیں دعوت دیتے تھے، تو اب جو ہے وہ یہ بزرگ نہیں رہے ہمارے اندر، تو دعوت دینے والا بندہ کون ہی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ تم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر رکھ لو، جب اب نوٹ کرنی ہے باتیں، جملے سارے آپ نے دھیان سے سننے ہیں۔ شیطان نے کہا تم ایسا کرو کہ ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو، جب ان کی تصویریں دیکھو گے تمہیں خدا یاد آئے گا۔ تصویریں دیکھو گے چونکہ یہ خدا کے بندے ہیں، تمہیں خدا یاد آئے گا اور تم عبادت کرو گے۔ انہوں نے ایسا کہ انہیں تصویریں رکھ لیں، وہ عبادت، وہ بزرگوں کو دیکھتے تھے، خدا یاد آتا تھا اور عبادت کرتے رہے۔ ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی، اگلی نسل کے پاس شیطان پھر آیا۔ اس نے آ کر کہا یہ جو تمہارے گھروں میں تصویریں ہیں یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگوں کی تصویریں ہیں، تو ان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے ان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو خراب ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تصویریں ہیں خراب تو ہو ہی جاتی ہیں۔ شیطان نے کہا ایسا کرو پتھروں کی مورتیاں بنا لو، وہ خراب نہیں ہوں گی، پڑی رہیں گی۔ کہا بات تو ٹھیک ہے۔ ان 5 کی پتھر کی مورتیاں بن گئی، لیکن ابھی بھی شرک کا نہیں، اس نے کہا ان مورتیوں کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے گا۔ اب وہ ان مورتیوں کو دیکھتے، گھروں میں رکھی ہوئی ہیں مورتیاں سب نے، اور ان کو دیکھ کر رب یاد آ رہا ہے اور رب کی عبادت ہو رہی ہے۔ شیطان تیسری نسل کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ تمہارے گھروں میں مورتیاں کس لیے ہیں؟ کہا جی ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ کہا نہیں، بات ایسے نہیں ہے، ان کو دیکھ کر رب یاد نہیں آتا بلکہ یہ خود رب ہیں۔ تمہارے بڑے رب کی بات نہیں کرتے تھے، ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو تیسری نسل کو اس نے شرک پر لگا دیا۔ تو ایک نسل کی غلطی دوسری نسل کی رسم بن جاتی ہے اور تیسری نسل کا شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نسل در نسل شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، تو جو بڑے کر رہے ہیں وہ آگے نسل جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس طرح شرک دنیا کے اندر رائج ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ جب شرک بڑھا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر انہیں کہا کہ تم شرک جو ہے وہ نہ کرو۔ غالب گمان یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا نا، وہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ تھا۔ دریا دجلہ اور جو فرات کا دریا ہے نا، تو اس کے درمیانی علاقہ جو ہے غالب گمان یہی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بستی تھی، وہاں یہ لوگ جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت ذرا سمجھایا، بہت سارا ان کو سمجھایا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ چونکہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، 950 سال 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن مسلمان کو نہیں ہوا۔ مسلمان سوائے چند لوگوں کے علاوہ لوگ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، کو بات مانے یا نہ مانے، ہماری تبلیغ میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب میں فرق نہیں ڈالے گا، اللہ ہمیں پورا اجر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہی وہ نوح کی قوم ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے،
میدان محشر ہوگا، اللہ قوم نوح سے پوچھے گا آؤ قوم بتلاؤ کیا تمہارے پیغمبر نے پیغام پہنچایا؟ قوم نوح میدان محشر میں انکار کرے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، حالانکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو وہ کہیں کہ ابھی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بطور گواہی کے ہمیں بلائے گا، ہمیں امت محمدیہ کے لوگوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ گواہی دو۔ تو ہم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تو قوم نوح کہے گی کہ ہم یہ گواہی نہیں مانتے، ہم یہ گواہی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھی امت محمدیہ کے لوگوں تم یہ گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ نصیحت کی تھی، تبلیغ کی تھی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ گزر گیا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ یہ نہیں مانتے، ان کو اب پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، وہ کشتی بناتے رہے، بالآخر کشتی جو ہے وہ بن گئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا، زمین پھٹی، آسمان پھٹا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اور ہر طرف جو ہے وہ پانی پانی۔ آواز سلو ہو گئی ہے۔ تو ہر طرف جو ہے وہ پانی تھا۔ تو اس پانی میں صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو بالآخر وہ کشتی ایک جگہ پہ جا کے رکی، وہ انشاءاللہ اگلے سورہ ہود کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو وہاں پہ کشتی رکی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بچ گئے، باقی سارے تباہ ہو گئے۔ اس سے آگے جو قوم ہے نا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد، ان کے پیغمبر کا نام تھا ہود علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم عاد تھی۔ آج بھی قدیم عرب کے لوگ قدیم چیزوں کو یا قدیم افسانوں کو، قدیم عادتوں کو عادی لفظ بولتے ہیں۔ ہم بھی یہ لفظ بڑا بولتے ہیں، یہ عادی مجرم ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ عرب کے اندر استعمال ہوتا تھا، ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عادی مجرم ہے۔ تو یہ عادی لفظ کہاں سے نکلا؟ قوم عاد سے نکلا۔ تو یہ دنیا کی قدیم ترین اور طاقتور ترین قوم تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں جو ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک تو باتیں نہیں مانتے تھے، دوسرا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ان کا یہ مذاق بھی اڑاتے تھے اور انہیں بیوقوف کہتے تھے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو یہ ان کو جو ہے وہ بے وقوف کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ ان کی اس پیغمبر کی باتیں کیوں مانتے ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ سوچا کہ قوم نوح تباہ ہوئی ہے پانی سے۔ انہوں نے کیا کیا، اتنے اونچے اونچے محل بنائے، پہاڑوں جیسے، پہاڑوں سے بھی اونچے اونچے محل بنا لیے، اتنی بلند عمارتیں، چونکہ ان کے قد بہت بڑے تھے، طاقت بہت تھی، قوت بہت تھی، طاقت بہت تھی، تو انہوں نے اونچے اونچے محل بنائے کہ پانی کا جتنا مرضی بڑا سیلاب آ جائے ہمارے مکان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اونچے اونچے محل بنا لیے قوم عاد نے۔ اب پیغمبر سمجھاتے رہے، بالآخر بات نہ مانی، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان پر کون سا عذاب آیا؟ ان پر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز و تند ہوا چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوا، آندھی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، جو مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، یعنی ایک ہفتہ ہوا چلی۔ وہ جو بلند عمارتیں تھیں نا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں ان کی جو انہوں نے بنائی تھی، وہ ساری کے ساری تباہ ہو گئی، چونکہ ہوا آندھی سے سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی قوم آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود، ان کے پیغمبر کا نام صالح تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کے الفاظ بولے ہیں قرآن کے اندر۔
ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی قوم عاد کی طرح یہ بڑی طاقتور ترین قوم تھی، بہت ہی زیادہ طاقتور ترین قوم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلی قوم تباہ ہوئی پانی سے، دوسری تباہ ہوئی ہواؤں سے، ہم ایسا کریں گے کہ نہ ہمیں پانی تباہ کر سکے گا نہ ہمیں ہوا تباہ کر سکے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کے بڑوں نے مل کر فیصلہ یہ کیا کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا نے آج تک اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی ترقی کے باوجود پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بنانا اس وقت کے حساب سے بھی ناممکن ہے، یا آپ کہہ لیں بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ چلو آپ ناممکن نہ کہیں، نہایت مشکل ترین کام ہے پہاڑ کو تراش کر اس کے اندر مکان بنانا۔ لیکن یہ دنیا کی طاقتور ترین قوم، اس نے کیا کیا؟ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ مکان بنا لیے۔ اب دیکھیں نا، انسان اسی وقت مرتا ہے جب انسان خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں بڑی شے ہوں۔ جب انسان کہتا ہے نا میں بڑی شے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بالآخر وہ سمجھاتے رہے، کہا ہم نے اپنے باؤ اجداد کو دیکھا ہے، وہ بھی یہ کام کرتے تھے، شرک وغیرہ، ہم بھی یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، ہمارے مطالبے پر نہ ایک معجزہ لے آ، ہم تیری بات مان لیں گے۔ تو کہا معجزہ کیا چاہیے؟ کہا معجزہ یہ ہے کہ نا ایک اونٹنی ہو جو پہاڑوں سے نکلے اور ہمارے سامنے آئے، حاملہ ہو اور بچہ پیدا کرے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہادی ناقۃ اللہ، اونٹنی ایک آ گئی۔ کہا یہ اونٹنی آ گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اونٹنی نے جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے وہ بچہ بھی پیدا کیا۔ اب اونٹنی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم تھا، صالح علیہ السلام کی دعا تھی۔ اب چونکہ وہ معجزانہ اونٹنی تھی تو وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی وہاں پانی کی قلت تھی، تو انہوں نے جب اونٹنی نے پانی پینا تو ان کے جانور جو ہے وہ بھوکے رہ جانے۔ تو سمود علیہ السلام کی قوم کو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک دن تمہاری اونٹنیاں، تمہارے جانور پانی پئیں گے، اور دوسرے دن جو ہے یہ اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر، یہ اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ پانی پیے گی۔ تو اس فیصلے کے تحت ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی، ایک دن باقی جانور پانی پیتے۔ تو یہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمارے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں اور یہ اونٹنی پانی پی جاتی ہے، ایسا کرو اس اونٹنی کو مار دو۔ لیکن طاقت نہیں تھی، انہیں پتہ تھا یہ بندہ سچا ہے، مار دیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ صالح علیہ السلام نے کہا تھا اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، ایک عیاش آدمی کو لیا جو شراب کے نشے میں رہتا تھا اور طاقتور ترین آدمی تھا، تو اس کو لیا، ایک عورت کو لیا جس نے اس کو بہکا کر اس ظالم نے کیا کیا، اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فعقر الناقہ، عقر الناقہ کہتے ہیں، عقرہ کہتے ہیں اونٹنی کی جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں نا، یہ ران کے اوپر جو ہے نا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کو عقرہ کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ کاٹ ڈالا تو خون کا فوارہ جو ہے وہ نکلا۔ بہرحال قرآن کے اسلوب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، یا وہ کاٹنے سے خون اتنا بہہ گیا کہ وہ جو ہے وہ دوبارہ پھر اسی جو ہے نا وہ پہاڑ، جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی اسی پہاڑ کے اندر وہ واپس چلے گی، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر تھی، تو جہاں سے وہ نکلی وہاں سے واپس چلے گی، اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ اب انہیں پتہ تھا ہم پر عذاب آنے والا ہے، لیکن انہیں اپنی طاقت پہ بڑا مان تھا کہ ہم نے تو بڑے بندوبست جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، ہم نے تو پہاڑوں کے اندر محل جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اپنے پہاڑوں میں چلے گئے کہ پانی آئے گا ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم نے روشن دان رکھے ہوئے ہیں، روشن دانوں سے پانی نکل جائے گا، اگر ہوا آئے گی تو وہ بھی روشن دانوں سے نکل جائے گی۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ نے روشن دان انہوں نے رکھے تھے ہوا گزارنے کے لیے، پانی گزارنے کے لیے، اللہ نے انہیں روشن دانوں سے ایک چیخ بھیجی، ایک چیخ آئی، اس چیخ نے آ کر
ان کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اوندے منہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ چونکہ حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی بڑا بدترین تھا قوم کا، جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، بڑا قد آور تھا، اور اس نے ایک عورت کے کہنے پر، اپنی محبوبہ کے کہنے پر اس نے کونچیں کاٹیں، اور وہ ظالم ترین انسان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پہ تھے، تو آپ نے واپسی پر جو ہے وہ ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو سمود کی بستیاں تھیں، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے پانی بھرا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بھرا اور باقاعدہ خواتین نے آٹا گوندھ لیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے کہا یہ آٹا کوئی نہیں کھائے گا، یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو۔ تو اور وہاں پھر ایک جگہ سے جو ہے وہ کنواں تھا، آپ علیہ الصلوۃ، یہ بخاری کی غالباً حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنے پانی جس نے لینا ہے اس کنویں سے لو، کیونکہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی اسی کنویں سے جو ہے وہ پانی پیتی تھی۔ تو بہرحال ادھر سے پانی لیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخ ساز جملہ بولا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی تباہ شدہ بستیوں سے گزرو تو جلدی سے گزر جایا کرو۔ تو ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور ہم ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا۔ جہاں اللہ کا عذاب ہے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اس بستی سے فرمایا جلدی سے گزر جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب پھر نہ آ جائے۔ تو ہمارے ہاں لوگ تباہ شدہ بستیوں، وہاں پہ جا کے موبائل لے کے، کیمرے لے کے اپنا جو ہے وہ ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایسی بستی میں نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان پر عذاب آیا، تو اصل میں بات، چونکہ میں نے جس طرح بتایا وہاں پانی کی کمی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو بادل آئے۔ جب بادل آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بادل آئے، وہ بڑے خوش ہوئے کہ بادل جو ہیں وہ ان پر پھٹنے والے ہیں، لیکن بادل آئے، پھٹے، لیکن ان بادلوں میں پانی کی بجائے اللہ کا عذاب تھا، چیخ کا عذاب تھا۔ چیخ بھی تھی اور اتنی شدت کے ساتھ چیخ تھی کہ زمین بھی لرز اٹھی، یعنی زلزلہ بھی آ گیا اور چیخ بھی آ گئی۔ تو اس کے اندر وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اس سے آگے جو قوم آئی تھی نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور قوم لوط علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے عزیز رشتہ دار تھے۔ ان کی قوم کی اللہ تعالیٰ نے ایک برائی بیان کی ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ، آیت نمبر 80 کے اندر، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، ٹھیک ہے، فحاشی کرتے تھے۔ ان کی فحاشی جو تھی نا، وہ تھی ہم جنس پرستی۔ یہ ایک گھنونی فحاشی ہے جو قوم لوط جو ہے وہ کرتی تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ اور خواتین خواتین کے ساتھ۔ تو یہ برائی اتنی بھیانک برائی تھی اور اتنا گھنونا جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی الاعلان لوگ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے، ہمارے ملک کے علاوہ دیگر ملکوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم جن پرستی کو لوگ فروغ دیتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، جبکہ یہ قوم لوط والا عمل بڑا دردناک، بڑا خوفناک عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ قومیں تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فحاشی کا ارتکاب کیا، انکم لتأتون الرجال شہوہ من دون النساء۔ قرآن نے اشارے کے ساتھ بات سمجھا دی کہ تم ہم جنس پرستی کرتے ہو، مرد مرد کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، یعنی نکاح نہیں کرتے اور ہم جنس پرستی کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ہٹ درمی یہ تھی کہ وہ قوم لوط علیہ السلام کو کہتے تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، ہم نے تمہیں نا یہاں سے نکال دینا ہے، ٹھیک ہے، تو نیک بنتا ہے، چل بھاگ جا یہاں سے۔ تو آج بھی ایسے لوگوں کو اگر سمجھایا جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں آگے سے یہ بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا کہ تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے، تو یہاں سے نکل۔ تو بہرحال پھر ان پر عذاب آیا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا قوم لوط پر عذاب نہ لے کر جاؤ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر بھی فرشتوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ان پر جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ بالآخر ان پر عذاب کیا آیا؟ قرآن یہ کہتا ہے ان پر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی اٹھائی، آسمان پر لے جایا گیا اور وہیں سے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی جو ہے وہ بارش کر دی۔ تو یہ قوم لوط کا انجام ہے۔ آج ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمارے لیے دعائیں ہیں، نہ ہمارے لیے جو ہے وہ زمین آسمان پہ جا کے الٹا پھینکی جاتی ہے، نہ پتھروں کی بارش آ رہی ہے، نہ کوئی ایسی چیخ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بڑا عذاب کوئی نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی دعا ہے، اے اللہ میری امت کو ساری کو تباہ نہ کرنا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، زمینیں پھٹتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قحط سالی بھی آتی ہے، اس طرح کے عذاب چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، لیکن بڑا عذاب کوئی نہیں آتا۔ جرم ہمارے ویسے بڑے عذاب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ قوم شعیب مدین کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ نا حجاز، مدین کا علاقہ حجاز اور فلسطین کا جو علاقہ تھا نا، اس کے درمیان میں بحر احمر کے قریب واقع تھا، یعنی یہ دو بڑے علاقوں کے درمیان میں واقع تھا۔ تو اس اعتبار سے جو بھی شام سے فلسطین جاتے یا فلسطین سے شام کی طرف آتے تو یہ درمیان میں تھے، تو اس لیے یہ ایک تجارتی بڑا مرکز بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس بنا پر ان کے اندر جو برائی تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ۔ اب دیکھیں نا، آپ نے پیچھے جتنی قوموں کے حالات سنے ہیں، جو جو برائیاں کرتے تھے وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ یہ پیچھے قوم لوط برائی کرتی تھی وہ بھی پائی جاتی ہے، اب یہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تم یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، ہیرا پھیری کیوں کرتے ہو، لین دین میں، معاملات میں کمی پیشی جو ہے وہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو ان کو جو ہے وہ اس کمی پیشی سے، ہیرا پھیری سے، لوٹ مار سے ان کو روکا۔ تصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونها عوجا، وہ لوگوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ راستوں سے ہی چیزیں خرید لیتے ہیں۔ ایک چیز منڈی میں جا رہی ہے، راستے سے خرید لیا، خرید کر مہنگی کر کے منڈی میں جا کر چیز جو ہے وہ بیچی، یا راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کرنا، یا تو وہ بیٹھ کر لوٹ مار کر لیتے تھے قافلوں کو، یا پھر وہیں پر کہتے تھے کہ ہم نے منڈی پر نہیں جانے دینا، ہمارے ساتھ ادھر ہی سودا کرو، تو ان سے سستی لینی اور آگے منڈی میں جا کر مہنگے داموں کے اندر چیز جو ہے وہ بیچنی، جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں یہ کام۔ تو یہ ان کی ہیرا پھیری تھی۔ تو یہ ہے نا تصدون عن سبیل اللہ، یہ راستوں پر بیٹھنے والا کام، تو وہ یہ راستوں پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، یہ کہ انہوں نے بھی وہی جملہ بولا، سبھی نے یہ جملہ بولا تقریباً کم و بیش، اور پیغمبر کو کہا ہے کہ ہم تجھے اور تیرے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہ نیک نیتی ہم پر نہ جھاڑا کر۔ جس طرح لوگ ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں، ہر وقت مولویوں کو کام ہی کو نہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں اور تقوی کے لیکچر دیتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی مولویوں نے سارا کچھ حرام کر دیا ہے، تو یہ اسی طرح تھے وہ کہ لوگ کہتے تھے یا ہم جو کام کرتے ہیں شعیب علیہ السلام ہم پر سارا کچھ حرام کر ہی جا رہے ہیں، تو بات نہیں مانی۔ تو بھائی مولوی اپنی طرف سے سارا کچھ حرام نہیں کرتے، قرآن حرام کرتا ہے، نبی پاک کا فرمان جو ہے وہ حرام کرنا۔ اب ایک لوگ سودی کام کریں، جوے کا کام کریں، غلط کام کریں، ہیرا پھیری کریں، ٹھگی کریں، جھوٹ بولیں، اور جو ہے وہ انہیں سمجھائے بھی کوئی نہ۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، تو انہوں نے بات جو ہے وہ نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا نا تو ہم نے تجھے یہاں سے نکال دینا ہے۔ بالآخر بات مختصر یہ کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم شعیب پر اللہ کے 3 عذاب آئے۔ اب دیکھیں نا، سابقہ قوموں سے بھی سخت عذاب ہوا ہے،
جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہاں، قوم لوط پر بہت بڑا عذاب ہوا ہے، اس کے علاوہ ان پر 3 عذاب آئے۔ قرآن کے اندر ہے ایک ذلہ، ایک صیحہ، ایک رجفہ، 3 لفظ ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ ایک ان پر عذاب آیا کہ ذلہ کہتے ہیں بادل، جو ہے نا وہ بادل آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بادل جو ہے وہ بارش برسائیں گے، لیکن وہ بارش کی بجائے انہوں نے آگ کے شعلے چھوڑے، ٹھیک ہے، چنگاریاں نکلیں آگ کی، ہولناک ترین چنگاریاں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد صیحہ ہوا۔ صیحہ کہتے ہیں چیخ کا عذاب۔ تو پہلے آگ کے شعلے آئے، پھر ایک زوردار قسم کی نا چیخ آئی، اور جس طرح پیچھے چیخ کا جب عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، قوم سمود پہ، تو نیچے سے زلزلہ برپا ہو گیا تھا، تو ساتھ ہی یہ رجفہ ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ساتھ زمین نیچے سے ہلی۔ تو پہلے آگ کے شعلے آئے، ساتھ چیخ کا عذاب آیا، اور چیخ نے نیچے سے زمین بھی ہلا دی، یعنی زلزلہ بھی آ گیا۔ تو یہ 3 عذاب آئے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان تینوں عذابوں سے ساری کے ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یہ جتنی بھی قومیں جو جو برے کام انہوں نے کیے ہیں، قوم نوح سے لے کر، شرک سے لے کر، ناپ تول میں کمی ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس طرح کے کام سابقہ قومیں کرتی رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ جھوٹ، لین دین میں کمی، معاملات میں کمی پیشی کرنا، فراڈ کرنا، ہمارے ہاں تو میں اس کو بدقسمتی کہہ لوں کہ لوگ اس کو بڑا فن سمجھتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے۔ کس بات میں؟ یہ ہیرا پھیری کرنے میں سمجھدار ہے۔ تو ہیرا پھیری کرنا ہمارے ہاں عقل مندی کی علامت ہے۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہیرا پھیری کو ہم عقل مندی کہہ رہے ہیں۔ یہ خراب چیز میرا بیٹا آج بیچ کے آیا ہے، فخر سے ہم بتاتے ہیں کہ چیز خراب تھی لیکن ماشاءاللہ میرے بیٹے نے بیچ دی ہیں۔ یہ پرانا نوٹ تھا، خراب نوٹ تھا، میرے بیٹے نے چلا دیا دھوکے سے۔ تو ہم دھوکہ دینے کو عقل مندی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عذاب بھیجے ہیں، جو دھوکہ مندی کو عقل مندی کہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 عذاب بھیجے، اور ہم پر یہ عذاب ہی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے، بے برکتی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک عذاب ہی ہے۔ تو انسان کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ہیرا پھیری، ٹھگی، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، لوٹ کسوٹ، یہ کام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا، ویسے تو یہ واقعہ پیچھے بھی ہم نے مختصر پڑھا ہے، اور مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافی ساری تفصیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بیان کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، یہ آیت نمبر 103 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف، اور ان کے جو ہے وہ سردار، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم وہی واقعہ پڑھیں گے جو یہاں پہ آ رہا ہے، جتنا حصہ یہاں پہ ہے اتنا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیگر مقامات پہ ہے، تو جو حصہ وہاں پہ آئے گا وہ انشاءاللہ اسی اعتبار سے ہم وہاں پہ پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے آگے آیت نمبر 107 میں کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ 2 معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، دوسرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیتے تھے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیتے تھے تو وہ سفید چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا، ید بیضاء جس کو کہا جاتا ہے، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء، ہاتھ کا چمکنا۔ تو یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اب ان دونوں کو لے کر وہ فرعون کے جو ہے وہ دربار میں گئے،
فرعون کو جا کر جو ہے وہ سمجھایا۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ بہت بڑا ایک سانپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ سانپوں کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض سانپ جو بہت زیادہ موٹے ہوں وہ پھرتیلے نہیں ہوتے، اور بعض سانپ باریک ہوتے ہیں لیکن پھرتیلے ہوتے ہیں۔ یہ جو ثعبان ہے یہ ایسا سانپ تھا، یہ موٹا تازہ بھی تھا اور پھرتیلا بھی تھا، چونکہ یہ معجزانہ سانپ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سانپ بن گیا، جس سے فرعون جو ہے وہ ڈر گیا، گھبرا گیا۔ لیکن اس نے چونکہ وہ بادشاہ تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس نے پریشان ہونے کی بجائے کہا یہ جادو ہے، یأتوک بکل ساحر علیم وجاء قالوا ارجع واخاه ارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين۔ تو اس نے کہا یہ جادو ہے تو ہم آپ کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروائیں گے۔ تو فرعون نے لوگوں کو بھیجا کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ جادوگر سارے اکٹھے ہو کر مقابلے کے لیے آ گئے۔ ایک دن جو ہے وہ مقرر ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ عید کا دن تھا، عید کے دن پہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور جادوگروں نے یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بادشاہ سے کہا وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو بادشاہ نے کہا، فرعون نے کہا تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا اگر تم جیت گئے۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين، تمہیں انعام بھی ملے گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے پھینکو۔ اب اس واقعے کو آپ نے دھیان سے نوٹ کرنا ہے۔ جادو کی حقیقت میں نے پہلے پارے کے اندر بھی بیان کی تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان کی ہے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ فلما القوا السحروا اعین الناس، اس لفظ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جادو کیا ہے؟ سحروا اعین الناس، جادو آنکھوں کا دھوکہ ہے، صرف آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، حقیقت جادو سے نہیں بدلتی، جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، جادو سے انسان کی آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وہ چیز فلاں ایسا ہو رہا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، جن لوگوں کو بعض اوقات ہوتا ہے اس کو جادو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے لگ رہا ہوتا ہے مجھے کو مار رہا ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز ایسے ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم جا کر یہ جو جادو نکالنے والے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، انہوں نے چونکہ اچھی خاصی دام لینے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس شک کو یا اس وسوسے کو حقیقت کا رنگ دے کر اپنے جو ہے وہ مال کما لیتے ہیں۔ قرآن پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا ایمان قرآن پہ، کسی پر نہیں۔ قرآن نے یہ آپ لفظ نوٹ کر کے اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کو الگ طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ سحروا اعین الناس، جادو کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ، آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، حقیقت جادو سے نہیں بدلتی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، سوٹیاں، لاٹھیاں، رسیاں، جو بھی ان کے پاس تھا۔ اس دور میں جادو یہ ہوتا تھا کہ لاٹھیاں وغیرہ ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھا، آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا، لگا کہ یہ سانپ ہے لیکن سانپ نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، چونکہ وہ معجزانہ سانپ تھا تو اتنا بڑا سانپ بنا کہ اس نے ایک ہی سانس میں تلقف سارے لاٹھیوں کو نگل لیا، جو بھی انہوں نے پھینکا تھا نا، لاٹھیاں سوٹیاں ساری، وہ نگل گئے۔ اب فرعون کو بظاہر شکست ہوئی، چونکہ شعبدہ بازی تھی یہ ساری، اور شعبدہ بازی میں فرعون کو جو ہے وہ نقصان ہوا۔ یہی فرق ہے جادو میں اور معجزے میں۔ جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے۔ یہ آپ نوٹ کر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ جادو کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، معجزے کی حقیقت ہوتی ہے۔ جادو ختم ہو جاتا ہے، معجزہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ معجزے کو شکست نہیں دے سکتے، جادو کو شکست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، جادو نقصان پہنچا دیتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال میں بذات خود اپنے آپ کو، یعنی جو معجزہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے،
اب چاند کے 2 ٹکڑے ہونے سے چاند کا کوئی نقصان نہیں ہوا، چاند واپس گیا اور جا کر جڑ گیا۔ تو معجزے کا کوئی بھی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن معجزہ ہے، کوئی بھی آدمی قرآن کا نقصان نہیں کر سکتا، اپنا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوتی ہے، معجزے کا نقصان نہیں ہو سکتا، جادو کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لاٹھیاں تھیں، لاٹھیوں کا نقصان ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدھا بنا تھا، جو سانپ بنا تھا، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو اب جو ہے وہ جادوگر جو تھے نا، وہ اس بات کو جان گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سارے کے سارے سجدے میں جھک گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون یہ سارے منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، اس نے کہا بھی یہ تو کام سارا خراب ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ چونکہ اس نے لوگوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے پاس آیا، اس نے صرف ایک تماشا کیا تھا کہ ایک جادوگر ہے، جادوگروں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوگا بس۔ تو اس نے فوراً لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ جادوگر اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہی ساتھی تھے، موسیٰ ان کا بڑا ہے اور یہ جادوگر سارے آپس میں ملے تھے، انہوں نے میرے پاس آ کر تماشا کیا ہے، تو اس جرم میں چونکہ انہوں نے میرے ساتھ آ کر فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس جرم میں میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ تو یہ جملہ اس وجہ سے تھا تاکہ کوئی لوگ مسلمان نہ ہو جائے، کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اسے ڈر ہو گیا اگر میں نے ایمان لے آیا تو میں مار دیا جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال ہمت دی جادوگروں کو، جو پہلے تو جادوگر تھے لیکن اب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا، فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، جادوگرو جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا میں اس کے ہاتھ پاؤں الٹا سمت کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سولی دے دو، پھانسی دے دو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، جو مرضی کر دو، ہم ایمان لے آئے۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ بہرحال انہوں نے ایمان لے آئے، لیکن جو ہے وہ نا جادوگروں کے ایمان تو لے آئے لیکن آگے سے فرعون ایمان نہیں لایا۔ اس کے آگے جو ہے وہ جادوگر اور فرعون کی آپس کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ اس کے بعد ایک دور چلا، لمبا دور چلا، لمبا جو ہے وہ زمانہ چلا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے کل آغاز کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔